اس کو بھی تماشا بنا لیا ہے، بلکہ ہمارے سندھ میں ٹوپیاں پہنائی بھی جاتی ہیں اور ٹوپیوں کا دن بھی منایا جاتا ہے اور اجرک کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ چھٹیاں کیوں ہیں؟ جیسا کہ محرم الحرام میں اہل سنت والجماعت کی جانب سے ایک بہت بڑے جلوس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے یہ اتنے بڑے جلوس کا ان کا کیا مقصد ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہمارا موقف عوام تک پہنچے۔ آج کا یہ جلوس، اس کا عنوان ہے مدح صحابہ۔ یہ نام ہی اس کا مقصد بتا رہا ہے کہ اس جلوس کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جلوس کوئی نیا جلوس نہیں ہے، بلکہ یہ جلوس روایتی جلوس ہے جو 35 سالوں سے مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ایک شہر کراچی میں نہیں، بلکہ یہ جلوس مدح صحابہ جلوس پورے ملک میں نکل رہے ہیں۔ چھوٹے بڑے شہروں میں، دیہاتوں میں بھی یہ جلوس نکل رہے ہیں، اور ان جلوسوں کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے، حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین جو اسلام کے اولین گواہ ہیں، جن کی محنتوں سے دین محفوظ بھی ہوا اور ہم تک پہنچا، ایک تو ان کا تعارف کرانا ہے اور ان کی خدمات پر ان کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرنا۔ دوسرا، یہ جو مدح صحابہ جلوس ہے، اس کا ایک مقصد حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں محسنین کے یوم وفات پہ یا یوم شہادت پہ ان کو خراج عقیدت تحسین پیش کرنے کے لیے عام تعطیل کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کے یوم وفات پہ یا بانی پاکستان علامہ اقبال کے یوم وفات پہ، اب تو ان لوگوں نے اس کو بھی تماشا بنا لیا ہے، بلکہ ہمارے سندھ میں ٹوپیاں پہنائی بھی جاتی ہیں اور ٹوپیوں کا دن بھی منایا جاتا ہے اور اجرک کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ چھٹیاں کیوں ہیں؟ جیسا کہ محرم الحرام میں 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک عام تعطیل ہوتی ہے اور اس میں کسی کو دکان تک کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم سوال کرتے ہیں یہ کیوں؟ جواب ملتا ہے، اقبال ڈے ہو، قائد اعظم ڈے ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہو، اس میں تعطیل اس لیے ہوتی ہے، ایک تو ان کا تعارف ہو جائے، دوسرا وہ ہمارے محسن ہیں۔ تو یہ جلوس، اس جلوس کا یہ مقصد بھی ہے، مطالبہ بھی ہے۔ اچھا، محسنین کے یوم وفات شہادت پہ جب تعطیل کرنا تمہارا اصول اور ضابطہ ہے، تو پھر اس امت کا نبی کے بعد سب سے بڑا محسن وہ صدیق اکبر ہے۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، نبی کے نائب ہیں، نبی کے جانشین ہیں۔ اس نے جان، مال، گھر سب کچھ اسلام پر لٹایا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم تک پہنچا ہے، اس میں بنیادی کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر چھٹیاں تو ساری چھٹیاں ختم کر دیں، اگر چھٹی کرنی ہے تو اصول کے مطابق انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء وہ ابو بکر صدیق ہے، اس کے یوم وفات پہ عام تعطیل ہونی چاہیے اور ان کا تعارف ہونا چاہیے
اور اس کو خراج عقیدت اور تحسین پیش کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان سے جاننے کی کوشش بھی کی کہ آیا یہ اتنا بڑا جلوس کراچی کی سڑکوں پہ لے کے کیوں آئے ہیں. تو ان سے پوچھنے پر ہمیں پتہ چلا یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ان کے فضائل اور کچھ مطالبات لے کر یہ حکومت وقت کے سامنے آج اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. مزید علماء کے قائدین کے تاثرات بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیے محاذ ٹی وی.